السلام علیکم ناظرین، آج بات کروں گا کلائمیٹ چینج پہ، یعنی موسمیاتی تبدیلی پہ۔ ناظرین، نہ دنیا کو خطرہ ہے کسی وائرس کی وجہ سے، نہ کسی معاشی بدحالی کی وجہ سے، نہ کسی اور چیز سے، بلکہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے، یعنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کا جو موسم کی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے پہلے بھی بہت سے اثرات ہو چکے ہیں، اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی پاکستان ان 20 ملکوں میں شامل ہے، ان 20 ملکوں میں 5ویں نمبر پہ ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اور اس پہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کوئی فلڈ، کوئی ہاٹ ویوز، کوئی گرمی کی شدت بھی آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 4-5 نکات ہیں جس پر بات کرنا چاہوں گا۔ موسمیاتی تبدیلی چیز کیا ہے، اور پاکستان میں یہ اس کے اثرات کیوں اور کیوں کر ہوتے ہیں، حکومت اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتی ہے، اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور انفرادی طور پر اس سے بندہ کس طرح بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی جو ہے پاکستان کے ماحول کو بہت متاثر کر رہی ہے، جس میں بڑے پیمانے میں جنگلات کی کٹائی ہے، مٹی کا کٹاؤ ہے، اور قدرتی وسائل کی کمی کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے لوگوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، خاص کر پاکستان میں اور پوری دنیا میں لوگوں کی جو صحت ہے اس پر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ فلو جب وہ ہو رہا ہے، یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ ابھی دیکھیں پاکستان میں بہت لوگوں کو بخار ہے، فیور بہت تیز ہے، اور یہ اس موسمیاتی تبدیلی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے سردیاں ٹائم پہ آ جایا کرتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، اور گرمی ٹائم پہ شروع ہو جاتی تھی۔ اب یہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے، اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے دیکھیں، یہ موسمیاتی تبدیلی کے عناصر کچھ اس طرح ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کو افیکٹ کر رہا ہے۔ کہیں پہ جو پاکستان کی ابھی مثال لے لیں، جہاں پہ یہ گلیشیئر ہیں ہمارے، اگر یہاں پہ زیادہ گرمی ہو تو وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے سیلاب آ جائے گا، اور سیلاب شدید ہوتا ہے اس قسم کا، کیونکہ ریلا پانی کا جب آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے کے جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ بیمار ہوتے ہیں۔ پھر جب اگر فصل نہیں ہوگی تو پھر ان کے کھانے پینے کی، بلکہ پورے ملک کی جو معاشیت پہ پورا اثر پڑے گا، کیونکہ ظاہر فصل نہیں ہوگی تو ان کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا، ہمارا زیادہ زر مبادلہ ڈالروں میں خرچ ہو جائے گا، تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ بدترین ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے موسمیاتی تبدیلی کا کتنا اثر ہوتا ہے، خاص کر پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ ملک میں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں ادارے جو اس سے منسلک ہیں وہ ظاہر ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے اقدامات لیں۔ لیکن دیکھیں، ہم بطور مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے، سب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہی یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کو مسخر کرو، یعنی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ تو یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں موسم کی تبدیلی کی، جب کلائمیٹ چینج آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، جہاں پہ طوفان آتے ہیں، جس طرح سونامی آتا ہے، تو یہ پہلے الرٹ جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو بھی تیاری کرنی چاہیے، جہاں پہ کچے ایریے ہیں دریا کے ساتھ ساتھ جو ایریے ہیں وہاں پہ بند بنانے چاہیے، اونچی دیواریں بنانی چاہیے تاکہ پانی جو ہے وہ آگے نہ آ سکے۔ تو بڑے بڑے وڈیرے جو ہیں وہ اپنی زمینیں تو بچا لیتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے کہ جو بستی ہوتی ہے پانی کا منہ اس طرف موڑ دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف سے جنرل عاصم منیر سے ایک بچی کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی اس نے یہی کہا کہ ایک وڈیرے نے ہمارے جو کھیتوں میں پانی چھوڑ دیا جس سے ہماری فصل تباہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کو حوصلہ دیا اس بچی کو، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت آرڈر دیے کہ اس کی ہیلپ کی جائے۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی آرمی چیف کے حوالے سے، تو بات ہو رہی تھی کلائمیٹ چینج کی، تو اس سلسلے میں میجرمنٹ لینے چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ کو خاص کر جو ہے نا اس سے ہمارے جنگل کی جتنی کٹائی ہوتی ہے اس سلسلے میں دیکھیں، جب ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں، مری ہے، کشمیر ہے، یہ گلگت بلتستان ہے، اس طرف جنگلات ہیں زیادہ تر، تو لوگوں کا جو سردیوں میں اور خاص کر پورا سال ان کا جو ایندھن بطور وہ لکڑی استعمال کرتے ہیں، لکڑی کو وہ کاٹ کر
استعمال کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اس سے وہ کھانا بناتے ہیں، ان ساری اپنی ضروریات لکڑی کے کو جلا کر پورا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے ملک میں بجلی سستی ہو تو ہم کہہ سکیں کہ اس کی جگہ وہ بجلی استعمال کر لیں، یا پھر گیس ہو۔ گیس تو ہے ہی نہیں، اور ہے تو کتنی مہنگی گیس ہے، 400% مہنگی ہو چکی ہے۔ بجلی کا حساب آپ لگا لیں، عام آدمی تو ایک بلب نہیں جلا سکتا، تو وہ بطور ایندھن کس طرح بجلی استعمال کرے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے اور درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے۔ تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ موسمیاتی اس لیے موسم تبدیل ہو گئے ہیں، موسمیاتی تبدیلی آ گئی ہے کہ 1950 سے لے کر اب تک 70% دنیا کی آبادی بڑھ گئی ہے۔ تو اس آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا موسم تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اس سے پھر آپ کی گاڑیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، انڈسٹریز کتنی لگ گئی ہیں، اور گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، اور جو ویسٹیج ہوتا ہے انڈسٹریز کا وہ کتنا ہو گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے آب و ہوا کے لیے مہلک ہے۔ جتنی یہ زیادہ ہوگی اتنی گرمی زیادہ ہو جائے گی، اور موسم تبدیل ہوتا جائے گا، اس میں تبدیلی تغیر آتا جائے گا۔ یہ CO2 کی وجہ سے ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اور دوسری یہ ایک جو جتنے بھی زیادہ انسان ہوں گے دنیا میں، ایک میتھین گیس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، اور جو ہم زیادہ ابھی گوشت خور ہیں، زیادہ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، سبزی خور بہت کم ہے دنیا میں، جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر گوشت خور ہیں، تو اس گوشت خوری کی وجہ سے بھی یہ میتھین گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دو گیسوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ ماحول پہ برا اثر ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے موسمی میں تبدیلی آتی ہے اور یہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نا اپنی انفرادی طور پر اس طرح اگر ہم نے کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے جس کا سلنسر خراب ہے، اس سے دھواں نکل رہا ہے، تو اس کو بھی ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ یہ ایک ذاتی جو انفرادی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان گاڑیوں کو جو ہے نا ان کو آگے پرمٹ ایشو نہ کرے، اور ان گاڑیوں کو چلانے پر زیادہ سے زیادہ فائن کرے، تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں دھوئیں سے۔ اور جو ویسٹیج ہے اس کا بھی کوئی جو انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریل کے مالکان ہیں، ان سے بھی مل کر اس دھوئیں کے بارے میں کوئی جو اس سے انڈسٹری سے پیدا ہوتا ہے اس سے بارے میں ان سے بات چیت کریں، اور کوئی لائحہ عمل طے کریں، تاکہ ہماری آب و ہوا جو ہے وہ اس پہ برا اثر نہ پڑے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ میت خود لے سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے، اور جو ہم عوام ہیں ہمیں جو میئر میں لینے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے۔ ایک کانفرنس ابھی ہوئی تھی USA میں، تو یہ اقوام متحدہ کے انڈر ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر 1 یا 2% بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم کم کر سکے تو 2030 تک جو ہے ہم وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے تئیں بھی، اور دنیا میں جو تمام گورنمنٹس ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرف خصوصی توجہ دے۔ اگر آج خطرہ ہے تو سب سے زیادہ اس سے ہے، موسمیاتی تبدیلی سے ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔